بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آج علم النحو کورس میں ہمارا 12واں سبق ہے، جس میں ہم جملہ انشائیہ کی اقسام میں اجرا کریں گے۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے تھے کہ بھائی جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکیں، کیونکہ سچ اور جھوٹ کے ساتھ متصف ہونے کا دار و مدار خبر دینے پر ہوتا ہے، اور جملہ انشائیہ کا کہنے والا خود اپنے طبیعت میں کلام پیدا کرتا ہے، کسی واقعے کی خبر نہیں دیتا۔ پھر جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں ہیں: امر نہیں، استفہام، تمنی، ترجی، عقود، ندا، عرض، قسم اور تعجب۔ آئیے اب ان اقسام میں اجرا کر لیتے ہیں۔ اسلمو، اسلمو، اسلام لے آؤ۔ اب یہاں پر اسلمو جو ہے یہ فعل امر حاضر معلوم کا سیغہ ہے، جمع مذکر مخاطب کا، اور اس میں واو جو ہے جو ظاہر ہے، ضمیر بارز ہے، کیونکہ ظاہری طور پر ہمیں نظر آ رہی ہے واو ضمیر، اور ضمیر بارز جو ہے یہ مرفوع متصل کی قسم ہے۔ جب ضمائر کی بحث آ جائے گی وہاں پر ہم پڑھ لیں گے کہ ضمیر بارز جو ہے یہ ضمیر مرفوع متصل کی قسم ہوتی ہے، اور جب یہ مرفوع ہے تو یہ فعل کے لیے فاعل کا درجہ رکھے گا، یعنی فعل کے لیے فاعل بنے گا۔ پھر فعل اور فاعل مل کر یہ جملہ امریہ انشائیہ ہوا۔ پھر آگے جا کر لعل الساعۃ قریب، شاید کہ قیامت قریب ہے۔ اب یہاں پر لعل یہ حرف ہے حروف مشبہ بالفعل میں سے، اور آگے جا کر الساعۃ یہ اس کے لیے اسم ہے، کیونکہ حروف مشبہ بالفعل کا اسم جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے۔ تو بھائی الساعۃ یہ منصوب ہے فتح لفظی کے ساتھ، اور یہ اسم ہوا لعل کے لیے۔ قریب یہ خبر ہے لعل کے لیے، کیونکہ لعل جو ہے یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ایک حرف ہے، اور حروف مشبہ بالفعل کی خبر جو ہے وہ مرفوع ہوتی ہے۔ تو یہاں پر قریب جو ہے یہ مرفوع بالضمہ لفظاً، یعنی ظاہری طور پر لفظاً ضمہ موجود ہے، تو یہ خبر ہوئی لعل کے لیے۔ پھر لعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ ترجیہ انشائیہ ہوا۔ پھر آگے جا کر لا تکفروا، کفر مت کرو، انکار مت کرو، اس میں لا ناہیہ ہے، اور تکفروا یہ سیاہ جمع مذکر حاضر فعل نہیں، لا تکفروا فعل نہیں ہے کیونکہ اس پر لا ناہیہ داخل ہوئی ہے، جبکہ اس میں واو ضمیر جو ہے ضمیر بارز مرفوع متصل ہے، اور یہ فاعل ہے فعل کے لیے۔ پھر فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ نحویہ انشائیہ ہوا۔ پھر آگے جا کر کبر، آپ تکبیر کہیں۔ کبر یہ واحد مذکر مخاطب کا سیغہ ہے، فعل امر حاضر معلوم کا، فعل امر حاضر معلوم کا، اور امر حاضر معلوم کا جو سیغہ ہوتا ہے واحد مذکر مخاطب کا، اس میں ہم انت کی ضمیر نکالیں گے، جیسا کہ ہم نے اضرب میں انت کی ضمیر نکالی تھی۔ اور انت کی ضمیر جو ہے یہ ضمیر مستتر ہے، اور ضمیر مستتر جو ہے یہ بھی ضمیر بارز کی طرح مرفوع متصل کی قسم ہے، اور چونکہ یہ مرفوع ہے تو یہ فاعل ہے فعل کے لیے۔ پھر فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ امریہ انشائیہ ہوا۔ پھر آگے جا کر
لیتا زیدن عالم، اس میں لیتا جو ہے یہ حرف ہے حروف مشبہ بالفعل میں سے، اور زیدن منصوب بالفتح لفظن ہو کے اس کا اسم ہے، جبکہ عالم مرفوع بالضم لفظن ہو کے اس کی خبر ہے۔ پھر لیتا اپنی اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ تمنائیہ انشائیہ ہوا۔ اعبد اللہ، تم سب اللہ کی عبادت کرو۔ اب یہاں پر اعبدو یہ جمع مذکر حاضر فعل امر کا سیاق ہے، اور اس میں واو جو ہے ضمیر بارز ضمیر مرفوع متصل اس کے لیے فاعل ہے، جبکہ اللہ جل شانہ کا نام اللہ یہ منصوب ہے فتح لفظی کے ساتھ، یعنی منصوب بالفتح لفظاً ہو کہ یہ مفعول بھی ہے، کیونکہ مفعول بھی جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے۔ پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ امریہ انشائیہ ہوا۔ پھر آگے جا کر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت و سلامتی نازل فرمائیں۔ اب یہاں پر صلی جو ہے یہ واحد مذکر غائب کا سیاق ہے فعل ماضی سے، اور اللہ یہ مرفوع ہے ضمہ لفظی کے ساتھ، تو یہ فعل کے لیے فاعل ہوا، جبکہ علیہ میں علا جو ہے یہ جار ہے، اور ہی ضمیر جو ہے یہ مجرور متصل ضمیر ہے اور یہ مجرور ہے، تو بھائی جار مجرور جو ہے یہ مل کر یہ متعلق فعل ہوا، یعنی صلی فعل کے ساتھ متعلق ہوا۔ پھر فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ دعائیہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہا، کیونکہ آگے واو جو ہے یہ عاطفہ ہے۔ پھر سلمہ یہ جو ہے واحد مذکر عائب پہلے ماضی معلوم کا سیاق ہے، اور اس میں ہم ضمیر نکالیں گے جو اس کے لیے فاعل بنے گا، اور ہم یہ پہلے پڑھ چکے تھے کہ پہلے ماضی کا جو واحد مذکر غائب کا سیاق ہوتا ہے، اگر اس میں ظاہر موجود نہ ہو، اس میں ظاہر جو اس کے لیے فاعل بنے، تو پھر وہاں پر ہم ضمیر نکالیں گے، تو یہاں پر یہ ضمیر مستتر ہے ہوا جو اس کے لیے فاعل بنے گی۔ پھر فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ دعائیہ انشائیہ ہو کر معطوف، اور پھر معطوف علیہا و معطوف مل کر یہ جملہ معطوفہ ہوا۔ لا تشرکو بہ شیئا، یعنی مت شریک ٹھہراؤ اس کے ساتھ، یعنی اللہ کے ساتھ، شیئن کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ اب یہاں لا تشرکو میں لا ناہیہ ہے، اور لا تشرکو جو ہے یہ جمع مذکر حاضر فعل نہیں کا سیاق ہے، جو کہ اس میں واو جو ہے یہ ضمیر بارز ضمیر مرفوع متصل مرفوع محلن ہو کے اس کا فاعل، پھر بھی میں با جارہ اور ہی ضمیر مجرور متصل محلن مجرور، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق فعل ہوا، یعنی فعل کے ساتھ لا تشرکو کے ساتھ متعلق ہوا۔ اور شیئن کو اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی منصوب ہے فتح لفظی کے ساتھ، لہذا یہ مفعول بھی ہوا، کیونکہ مفعول بھی جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے۔ پھر فعل اپنے ضمیر فاعل متعلق اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ ناہیہ انشائیہ ہوا۔ پھر آگے جا کر آمینو، تم سب ایمان لے آؤ۔ اب یہاں پر آمینو فعل امر حاضر معلوم کا سیاق ہے، جو کہ جمع مذکر حاضر کا سیاق ہے، اور اس میں واو جو ہے ضمیر بارز ضمیر مرفوع متصل مرفوع محلن ہو کے اس کا فاعل، پھر فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ امریہ انشائیہ ہوا۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی حاصل کرو۔ لعلکم میں لعل جو ہے یہ حرف ہے حروف مشبہ بالفعل میں سے، اور کم ضمیر منصوب متصل محلن منصوب ہو کے اس کا اسم، جبکہ تفلحون جو ہے یہ جمع مذکر حاضر پہلے مضارع معلوم کا سیاق ہے، اور اس میں واو جو ہے یہ ضمیر بارز ضمیر مرفوع متصل محلن مرفوع ہو کے اس کا فاعل، پھر اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر ہوئی لعل کے لیے، پھر لعل اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ ترجیہ انشائیہ ہوا۔
تو بھائی یہاں تک ہم نے تقریباً 10 مثالیں پڑھ لی، جس میں ہم نے اجرا کی جملہ انشائیہ کی اقسام میں۔ اس کے بعد ہم شروع کریں گے مرکب غیر مفید میں، اور مرکب غیر مفید کی کئی اقسام ہیں، جیسے مرکب اضافی، مرکب توصیفی وغیرہ۔ لیکن اگلے سبق میں ہم مرکب اضافی کو تفصیلاً پڑھیں گے، اور اس کے جو اصول و قواعد ہیں ان کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔